اشتیاق میں سجدوں کا اہتمام، میں کیوں نہ ایسے شوق کو سوداگری کہوں۔ جنت کے اشتیاق میں سجدوں کا اہتمام، میں کیوں نہ ایسے شوق کو سوداگری کہوں۔ لے کر جو خمس اجر رسالت نہ دے سکے، غازی کہوں نہ اس کو تو کیا متقی کہوں۔ اگر ذات کردگار علی العظیم ہے، اگر ذات کردگار لے کر جو خمس اجر رسالت نہ دے سکے، غاصب کہوں نہ اس کو تو کیا متقی کہوں۔ اگر ذات کردگار علی العظیم ہے، کس کو خدا کہوں تو کس کو علی کہوں۔ اور بس ایک آرزو ہے کہ میدان حشر میں، بس ایک آرزو ہے کہ میدان حشر میں حیدر کے روبرو میں خدا کو علی کہوں۔ بس ایک آرزو ہے کہ میدان حشر میں حیدر کے روبرو میں خدا کو علی کہوں۔ اور اس کے ساتھ یہ میں ملتمس ہوں سرکار علامہ حسن عسکری نقوی صاحب کی کنونہ کو سوچنے پر محمد و آل محمد صلوات۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ علماء اعلام، مراجع اعظام کی صحت و سلامتی کے لیے، اسلام کی بالادستی کے لیے، دشمنان اسلام کی ذلت و خارج کے لیے اور مومنین مومنات کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے مل کے ایک مرتبہ حیدری کی صلوات کی تلاوت کرنا۔ اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے سرکار کے لشکر کا ادنا جاروں کش بننے کے لیے مل کے ایک مرتبہ فاطمی صلوات کی تلاوت کرنا۔
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اذان محترم، امام زمانہ کی معرفت وجودی اور نوری کے موضوع پہ آج دوسرے اشرے کی دوسری مجلس ہے. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کو اللہ نے ہدایت کے لیے نازل کیا، بلکہ یوں کہہ دوں قرآن ہادی بھی ہے، ہدایت بھی ہے، ناصر بھی ہے، منصور بھی ہے، شافی بھی ہے، مشفع بھی ہے. لیکن ہمارے ہاں ایک اسلوب ہے، معصوم نے جتنا قرآن کے پڑھنے پہ زور دیا ہے اتنا اس کو پڑھا نہیں جاتا. پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن پہ تفکر بھی ضروری ہے، تدبر بھی ضروری ہے. غور و فکر کے ساتھ اگر ایک آیت پڑھی جائے تو وہ ساری رات قرآن پڑھنے سے بہتر ہے. ہمارے ہاں بعض معذرت قرآن کے جلد کی طرف زیادہ زور ہے بنسبت قرآن کے معنی کی طرف. ہم مثلا جس نے قرآن نہیں بھی پڑھا وہ بھی اپنے گھر کے دروازے پہ آیتیں ضرور لکھواتا ہے. ہو جائے نظر کی آیت لکھوائے گا، چاروں کو لکھوائے گا، خود پڑھنے نہیں آتے لیکن لکھوائے گا گھر کے دروازے پہ. بچے کو سانپ نہ ڈس لے، بچھو نہ کاٹ لے، جادو سے بچا رہے، گلے میں اس نے قرآن لٹکا دیے گا. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. گھر آصف سے محفوظ رہے، قرآن لٹکایا جاتا ہے. بیمار ٹھیک ہو جائے، گلے میں قرآن پہنایا جاتا ہے. اس کے علاوہ حتیٰ کہ حیوانات کے گلے کے لیے تعویذ لیے جاتے ہیں. ظاہر ہے دودھ کی کثرت ہوتی ہے، بعض اوقات قلت میں تبدیل ہو جاتی ہے تو تعویذ لکھے جاتے ہیں قرآن کی آیتوں سے کہ گائے کا دودھ زیادہ ہو جائے. تو قرآن کو ہم اس معنی میں لیتے ہیں. قرآن اس معنی کے لیے نہیں ہے. قرآن جو اپنا فائدہ بتا رہا ہے کہ اگر قرآن چاہے یا قرآن کے ذریعے پہاڑ اپنی جگہ سے حرکت کرے تو تعجب نہ کرے. قرآن کے ذریعے شیخ بہائی نے اس کی آیات سے ایک ٹوپی بنائی تھی. ہم لوگ ٹوپی پہنتے بھی ہیں، کچھ پہناتے بھی. ایک ٹوپی بنائی تھی انہوں نے کہ جو تانے اور بانے جوڑ کے جو اس کو پہنتا تھا غائب ہو جاتا تھا. یہ قرآن کی آیات. اب جب نکال کے اگر آپ کے زمانے میں کسی شخص کے پاس یہ ٹوپی آ جاتی تو اس زمانے میں کہا وہ بھی لوگوں کے گھروں سے بیچتیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں. بعض اوقات دیکھیں مجھے بھی کہتے ہیں کہ بلا دیکھیں وہ کتنا بڑا پیر ہے، وہ فلاں شخص ایسے ہاتھ بڑھاتا ہے تصویر آگے نہیں، ایسے ہاتھ بڑھایا انگوٹھی مجھے اس نے ہدیہ دی، ایسے ہاتھ بڑھا کتنا پہنچا ہوا تھا. اب میں ایک سال میرے پاس آئے دکان میں ان کی، کہتے کیوں نہ میں رات کو ان کی عقیق فیروزے اور یہ چیزیں نگینے پتھر بیچتے ہیں. کہتے میں رات کو سوتا ہوں، جب صبح اٹھتا ہوں دیکھتا ہوں کتنے نگینے غائب ہیں. تسبیحاں غائب ہو جاتی ہیں جو صبح اٹھ کے آتا ہوں پتہ نہیں کہاں چلی جاتی. اب یہ محمد صاحب نے تو ایک صاحب نے جن کو قابو کیا، جن جو قابو میں آ گیا تو جن سے کہتے ہیں، جن کہتا ہے کیا حکم ہے میرے آقا کا، جاؤ بریانی لے کے آؤ. اب جن جو ہے گیا 2 منٹ کی بریانی آ گئی. کہتا چلو فائدہ تو ہوا، جن کو قابو کرنے کا بریانی آگے بنی بنائی. روزانہ کبھی نہاری کبھی بریانی کھایا کریں گے. تو کہتا کہ میں اتنی جلدی بنا کیسے لی؟ کہتا میں کوئی پکوان ہوں. کہتا جی کہاں سے لایا؟ کہا ساتھ والے گھر میں پڑی تھی تو جو ساتھ والے گھر میں تھی وہ بیچارے انتظار میں، بچے ان کے ابھی بریانی آئے گی. تو یہ جو ہاتھ بڑھایا اور تسبیح دے دی، ہاتھ بڑھایا اور عجیب دے دیا، یہ بھی کوئی جنات اپنے گھر سے نہیں لاتے، کسی کی دکان سے اٹھا لیا، کسی کے گھر سے اٹھا. تو یہ چیزیں برکت نہیں لاتی، سہمت لاتی.
تو یہ فرما رہے ہیں ہم ظاہر کی طرف وابستہ ہیں. جس کو علی کا نام لینا آتا ہو وہ ان چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگتا. فرما رہے ہیں جس کو حسین کہنا آتا ہے اس سے بڑا عمل کوئی نہیں ہے. یا حسین کا ورد کریں زمین آسمان ہو جاتا ہے. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں اگر مریض کے سامنے یا حسین پڑھا جائے لا بدھ وہ ٹھیک ہوگا. میرے پاس لوگ آتے ہیں تعویذ کے لیے, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں شاید لاکھ وہ تعویذ میں نے کیے ہوں, میں تو مخصوص کتابوں سے تعویذ لکھتا ہوں نہیں. کسی پہ حسن لکھ دیا, کسی پہ یا حسین لکھ دیا, کسی پہ یا علی لکھ دیا, کسی پہ یا زہرا لکھ دیا, بڑی ٹھیک ہو جاتا. معرفت کے ساتھ ان کا نام بھائی ان کا نام تو بہت بلند ہے. ان کا گہوارہ فرشتوں کو ٹھیک کر دیتا ہے. ان کا گہوارہ فرشتے آتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں. لا شک کی بلا رہے ہیں معرفت ہونی چاہیے. ان چیزوں میں کوئی ایسی چیز آپ کو کسی کو ملی ہو نا, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ دیکھا میرے پاس یہ اللہ کی طرف. میں نے نہ معصوم کے عمل میں دیکھا نہ کسی نبی کو دیکھا کہ ایسے انگلیاں اتار کے دیے لوگوں کو وہ دیا. دکانیں بھی ڈر بھی خالی ہوتی ہے. آپ لوگ نہ لیں تو پہنچ رہے غریبوں کی دکانیں تو نہ خالی ہیں. تو یہ اگر کسی کے پاس ہو تو اتار دیں بجائے فائدے کے نقصان ہوگا. روحانیت چاہیے, مال حرام سے بچو. ہر شیعہ میں آخر تک مجمع اپنے ممبر پہ بیٹھ کے الحمدللہ 20-22 سال سے مولا کی بارگاہ میں ہوں, اور ایک وہ آئب اللہ کی بیٹی جو آپ کہتے ہیں الحمدللہ اگر بہرحال اس منزل کے نزدیک یا اس کے بہرحال کہنا بھی مناسب نہیں ہے, اور چونکہ پاکستانی ہو اس لیے ہو نہیں سکتا. پاکستان میں ایک دستور ہے کہ اپنے کو نہیں مانا جاتا. خیر کہنے کا مقصد یہ ہے اگر آپ کو روحانیت چاہیے ہر شیعہ کے پاس, ہر آل محمد کے چاہنے والے کے پاس اللہ نے روحانیت کا ایک حصہ رکھا ہوا ہے. لینے والا کوئی بنے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ان کا نام آتا ہے. آل محمد کا نام آتا بس کافی. نماز پڑھتا ہے سبحان اللہ, حرام سے بچتا بس کافی. ایک جملہ کہتا ہے امام سے بات کرنی ہے 40 دن کے عمل کی ضرورت نہیں ہے, امام تو موجود ہے. فقط مال حرام سے بچے, رزق حرام سے بچے. مال حرام جب بدن میں جاتا ہے اس کا ایک لقمے کا اثر 40 دن ہوتا ہے. میں آپ سے ایک جملہ کہوں گا کہ ایک لقمہ آپ کھاتے ہیں اس کا اثر 40 دن ہوتا ہے. ایک لقمے کا اثر. امام زمانہ سے کس کا دل نہیں جاتا ملاقات کرنے. ایک لقمے کا اثر 40 دن تک برقرار رہتا ہے انسان. اور جب حرام جاتا ہے تو وہ حرام ہی کرواتا ہے. غیبت کروائے گا, تہمت لگوائے گا, جھوٹ بولوائے گا. حلال کھائیں حرام کر سکتے ہی نہیں. آنکھوں کے پردے کھل جائیں گے. امام صاحب میں موجود ہیں. امام صادق فرماتے ہیں لو ادرکتہ, اگر میں امام کی خدمت میں پہنچا. کس کی؟ امام زمانہ کی. لخدمتہ ایام حیاتی, جتنے دن میری زندگی رہی میں امام کا خادم بن کے ان کی خدمت کروں گا. یہ امام صادق, میں کسی عام آدمی کی بات نہیں کر رہا, صادق آل محمد کی بات کر رہا ہوں, حجت اللہ کی بات کر رہا ہوں, ولی اللہ کی بات کر رہا ہوں کہ جن کی وجہ سے آج مذہب شیعہ موجود ہے. وہ فرماتے ہیں اگر میں امام کی خدمت میں پہنچا تو ساری زندگی میرا نام امام زمانہ کے خادموں میں ہوگا. کتنی مرتبہ ہم نے مجلس میں امام زمانہ کو ڈھونڈا ہے, کتنی مرتبہ ہم نے امام کی جستجو کی ہے. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اللہ کا بقیہ جس کو اللہ نے بقا عطا کی ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو. قید مومن کی ہے, مومن ہو.
مسلم نہیں کہا، الاسلام هو التسلیم، اسلام سر تسلیم خم کر دینا، چاہے خوشی میں چاہے مجبوری میں. جیسے فتح مکہ کے بعد کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھا، یا خوشی میں یا مجبوری میں، اس کو کہتے ہیں اسلام. ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک دل اعلان نہ کرے. الایمان عقد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالارکان. ایمان دل کی گرہ کا نام ہے، ونطق باللسان زبان کی گویائی کا نام ہے، اور اعضاء و جوارح کی حرکت کا نام ہے. لیکن اللہ قبول کس سے کرتا ہے؟ مسلم سے، مومن سے. اللہ فرماتا انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ عمل اس کا قبول کرتا ہے جس کے اندر تقوی موجود ہے. متقی کون ہے؟ متقی وہ ہے، اللہ اپنی جگہ ارشاد فرما رہا رب العزت کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، جو اللہ کی علامات کی تعظیم، نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، سمجھ لو وہ متقی ہے. تعظیم کرنے والا متقی ہے. توجہ فرمائیے گا، تعظیم کرنے والا متقی ہے. تعظیم کرنے والا. اللہ کو سب مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، نہیں مانتے؟ مانتے ہیں اللہ کو. ہندو بھی کہتے ہیں اوپر والا دے گا. اللہ نے قرآن میں کہا کہ کافروں سے پوچھا، یہ بھی کہیں گے ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ وہاں تک پہنچا دیں گے. سب مانتے ہیں اللہ کو دہریوں کے علاوہ، لیکن فرق ہے اللہ کو ماننا نہیں، جھوٹے خداؤں کا انکار کر کے اللہ کو ماننا. یہ اللہ کی تعظیم ہے. اللہ کو ماننا یہ اللہ کی تعظیم، یہ ہے تعظیم. اس کو بھی مانتا ہوں، اس کو بھی مانتا ہوں. نہیں، لا الہ کوئی اللہ نہیں الا اللہ، یہ ہے تعظیم. اچھا، رسالت کی تعظیم کیا ہے؟ کہ جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کا انکار کر کے سرکار کے سامنے سر جھکا دینا، یہ ہے نبوت کی تعظیم. فقط اتنا ہی نہیں، اللہ کو ماننا فقط کافی نہیں ہے، اللہ کی صفات کا اقرار کرنا بھی ضروری ہے. وہ قادر ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے، وہ قہار ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ خیر الغافرین ہے، وہ قاضی حوائج المؤمنین ہے، وہ مغیث الصالحین ہے، وہ جابر العزم الکثیر ہے، وہ راحم الشیخ الکبیر ہے، وہ رازق الطفل الصغیر ہے. صفات کا ماننا ضروری. صفت پہنچاتی ہے مطلوب تک. فقط رسول کا ماننا کافی نہیں، رسول کے معجزات کا اقرار کرنا ضروری، رسول کی صفات کا اقرار کرنا ضروری، رسول کے کمالات کا اقرار کرنا ضروری. یہ ہے رسالت کی تعظیم. تو فقط علی کو ماننا کافی نہیں ہے، علی کے معجزات کو تسلیم کرنا ضروری، فتح خیبر کو ماننا ضروری، مردے کو زندہ کرنا ضروری. وہ جو فرما رہے یہ ایک ایک منزل ہے جو انسان کو وہاں تک پہنچاتی ہے کہ جو اس کا مطلوب ہے. فقط یہ جملہ کہہ دینا میں مانتا ہوں، ماننے میں تو نجات نہیں ہے، معرفت پہ. اور عرفان مل نہیں سکتا جب تک فضائل کا علم نہ ہو. فضیلت کا علم ہوتا ہے تو انسان کے اندر معرفت پیدا ہوتی ہے. آپ تو ماشاءاللہ برادران ہیں، لیکن خواہران بہنیں جو ہیں ان کے اندر روحانیت کا جنبہ مردوں سے زیادہ پایا جاتا ہے. اگر عورتیں چاہیں تو امام زمانہ کے اتنا نزدیک ہو سکتی ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے.
یعنی آپ ایک قدم اٹھائیں گے تو ایک قدم، ان کا ایک قدم 10 قدم کے برابر ہے۔ غیر جیسی پریشانی ہے بچے کو پالنا، پرورش دینا، اتنی نزدیک ہے امام زمانہ کے، چونکہ بھروسہ ہمارا نہیں ہے حجت خدا پہ، ہم اس کو مانتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اس سے کہہ دیا، اس سے کہہ دیا، اس سے کہہ دیا، امام کو نہیں کہتے، پریشان ہے نا، 2 رکعت نماز امام زمانہ پڑھے، اگر پریشانی آ جائے پھر بات ہے۔ نوکری کا مسئلہ ہے، فلاں کو کہیں گے قبلہ سفارش کروا دیں، اس کو کہہ دیں، اس کو کہہ دیں، اس کو کہہ دیں، افسر کو کہہ دیں، ایک مرتبہ امام سے تو کہو، سیدہ کی نماز پڑھ کے دیکھو کہ پریشانی کا حل نہ ہو۔ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ماہ محرم الحرام ہے اور اس مہینے کا رابطہ ہے امام زمانہ کے ساتھ۔ کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی جس کے دروازے پہ امام زمانہ خود نہ کھڑے ہو، ہر آنے والے کا استقبال کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم کوئی لاوارث ہے، ہم کوئی بے وارث ہے؟ امام کو بلائے۔ علامہ ہلی ایک بہت بڑے عالم دین گزرے، کون نہیں جانتا، تقریباً 350 کتابیں لکھی ہیں، 350 صفحے نہیں، کتابیں، اور کتابیں بھی کوئی چھوٹی موٹی نہیں، ایک کتاب کی 10 جلدیں، ایک کی 5 جلدیں، ایک کی 8 جلدیں، ایک کی 6 جلدیں، ایسی کتاب۔ ایک شخص نے مذہب تشیع کے خلاف کتاب لکھی۔ اب وہ جو کتاب جب لکھی گئی تو علامہ ہلی کو علم ہوا تو آپ نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ مذہب تشیع کے خلاف کتاب لکھی جائے اور میں اس کا جواب نہ دوں۔ اب یہ جملہ سوچنا تھا تو ظاہر جواب دینے کے لیے اصل کتاب کا ہونا بھی تو ضروری ہے نا، کہ کتاب دیکھیں اور جواب لکھیں۔ اب وہ کتاب نہیں۔ علامہ ہلی کے پاس ایک شاگرد آتا تھا کہ جو اس منکر کے پاس بھی جاتا تھا، تو علامہ ہلی نے کہا بھائی اس سے کتاب لا کے دے دو ہفتے کے لیے، میں بھی دے دوں گا۔ اب وہ گیا، اس سے جا کے بات کی، اس نے کہا جی میں ہفتہ تو نہیں، ایک رات کے لیے تجھے دے سکتا ہوں، وہ بھی تو میرا انتہائی قریبی۔ اب کتاب 400-500 صفحے کی کتاب، ایک رات کی مہلت، کتاب آ گئی علامہ ہلی کے پاس، صفحے موجود تھے، ہم لکھنا شروع کیا۔ ہاتھ کی کتنی طاقت ہو، کتنی طاقت ہو، 15 صفحے لکھے، 20 صفحے لکھے، 25 صفحے لکھے، 30 صفحے لکھے، آخر میں ہاتھ میں درد ہونا شروع ہو گیا۔ اب ہاتھ کو دبا رہے ہیں، پھر دوبارہ لکھنا۔ یہ ہے مذہب شیعہ کے عالم، یہ ہے حقیقی وارثان انبیاء، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ایسے علماء کہ جو لکھتے ہیں تو لکھنے میں ان کے بوئے تشیع آتی ہے، وہ جب چلتے ہیں تو ان کے چلنے کو دیکھ کے لوگ سیرت آل محمد کا درس لیتے ہیں، ان کے چلنے میں، ان کے بولنے میں، نہ یہ کہ جو صورتحال دنیا میں بنی ہوئی ہے۔ اب عزیزان محترم لکھنا شروع کیا، تھک گئے، اب سوچ رہے پھر کچھ دیر بیٹھے، پھر لکھنا شروع کیا، بلایا نہیں، پکارا نہیں کسی کو۔ دیکھیں مولا فرماتے ہیں ہمارا چاہنے والا جب پریشان ہوتا ہے تو ہمیں اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک اس کی پریشانی دور نہ ہو۔ لیکن چاہنے والا بھی تو ہے، چاہنے والا بھی تو ہونا۔ دیکھیں مولا کا کیا بولا، رزق آل محمد سے دور ہے، تو رزق میں مال حرام بھی تو آتا ہے نا میرے بھائی۔ جب مال حرام پیٹ میں ہو آل محمد کی کیسے قریب ہو سکتے؟ نجس آپ کے پیٹ میں ہو آل محمد کے کیسے قریب ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔ یہ بیمار حلال کھائیں انشاءاللہ بیماریوں سے دور رہیں، حلال کھائیں آل محمد کی زیارت ہو، حلال کھائیں روحانیت بغیر مانگے عطا ہو، حلال کھائیں۔ اب حلال کی بھی قسمیں ہیں، تو کہا جاتا ہے یہ میں تو حلال کھاتا ہوں قبلہ، لیکن نہیں، جو آپ کو کام دیا گیا دفتر میں 10 گھنٹے کا، آپ 4 گھنٹے میں آ جاتے حلال کھائیں۔ مستری کہتا ہے میں چوری کب کرتا ہوں، حلال کھاتا ہوں۔ مستری کہتا ہے میں چوری کب کرتا ہوں، حلال کھاتا ہوں۔ جب تک مالک پڑا وہ کام کر رہا ہے، مالک کیا تو وہ بھی بیٹھ گیا حرام کھا رہا ہے، یہ حلال رہا ہے، حرام۔ فقط ڈاکہ حرام نہیں ہے، فقط چوری حرام نہیں ہے، فقط رشوت حرام نہیں ہے، یہ بھی حرام ہے کہ وعدہ جو ہو اس کے خلاف عمل کرے۔ اور جب ہمارے یہ بازاری کھانا تو ماشاءاللہ لاہوری اس کے بغیر رہتے نہیں، یہ سب کیا ہے؟
कितनों की नजर इस पे पड़ती है। आपको पता है एक फकीर पे अगर किसी की नजर पड़ जाए उसके अंदर से रूहानी असरात खत्म हो जाते हैं। फकीर अगर खाने को देखे तो आप पे जरूरी है उसको भी देखे, लेकिन नहीं, वो फकीर देखता जाता है, कहते देखती जा मैं खाई जाऊँ, मेहनत मुझे देना ही नहीं, जो मर्जी कर, तू कह जा मेहनत कर, मजदूरी कर, मांग लोगों को भीख खा। तो मेरे जेब में अगर 1 लाख है वो अल्लाह ने तेरे लिए दी, मेरे अपने लिए दी है, ये आजकल का रुझान है हराम असर के साथ। अब अल्लामा हिल्ली बैठे, वो कहवा होता था वो लिया, थोड़ा सा पिया, फिर थक गए, फिर बैठ गए। मेरी जान कुर्बान हो गए, आले मोहम्मद पे नहीं, ये रोनामा पे। फिर उठे, फिर बैठे, फिर थक गए, फिर जरा लेटे, अभी बस कुछ भी नहीं कहा। सामने से देखा कि एक शख्सियत चली आ रही है। खुदा हमें भी उसकी ज़ियारत नसीब करे इंशाअल्लाह जरूर। अल्लाह जाने किसके साथ बैठे हो, मजलिस में आते हैं मौला, अल्लाह जाने किसके साथ बैठे। मौला का फरमान है कि जब इमाम आएंगे तो हर शख्स ये कहेगा मैंने इनको 4 मरतबा देखा है, 5 मरतबा देखा है, 8 मरतबा देखा। ये तो मजलिस मेरे साथ बैठ के सुन रहे हैं, इसीलिए मजलिस में बाअदब बैठना चाहिए। अल्लाह जाने किसके साथ इमाम बैठे हो और वो क्या हरकत कर रहा हो, मौला के दिल पे क्या गुजरेगी। इंसान रास्ते में चलते हुए कुछ ऐसे गुनाह करता है कि जिससे शर्म आती है, अगर सामने से हुज्जतुल्लाह देख रहे हैं। नौजवानों, आपकी इबादत बहुत बुलंद है, आप तो सिपाही हैं इमाम के लश्कर के। ये जो नौजवान बैठे हैं उनके बुजुर्ग भी हैं, लेकिन नौजवानों से उनकी इस्लाह की बहुत जरूरत है। हालात कितने खराब है, इंटरनेट का दौर है, आप हैं सिपाही इमाम ज़माना के, अमाद की जाहिर करें इमाम के ज़हूर के लिए। मौला बहुत जल्दी आने वाले हैं, तमाम मुश्तहिदीन अलामतें एक एक करके मुकम्मल होती जा रही हैं। शाम के हालात की अलामत मुकम्मल होगी, अब बस वहां से खुरूज है। हालात इतने खराब है, काटा जा रहा है, पीटा जा रहा है। गिलगित में हमारे भाइयों को पत्थरों से उनके चेहरे मस किए गए, मजाक है। इससे बड़ा जुल्म तारीख में कहाँ होगा, वही बताया। दुनिया जुल्म मजौर से भर गई, कोई और जुल्म होगा। ये भी अलामत में से मिलता है, अमेरिका ने गर्क हो जाना है, बिल्कुल जमीन के बराबर हो जाएगा, अमेरिका नजर नहीं आएगा। अलामत है, इससे ज्यादा क्या होगी। इंशाअल्लाह ताला इमाम बहुत, लेकिन तैयारी आपकी है। ज़ाहिर है अपने आप को मजबूत करें, आमाद की इख्तियार करें, तैयारी करें, तलवार चलाना सीखें। अपने आप ज़ाहिर मौला के ज़माने में क्लास में तो नहीं चलेगी, तलवार चलेगी, कहेंगे मौला आएंगे तो मैं चला लूंगा, नहीं ऐसा नहीं है। अपने आप को तैयारी करें, तैयार रहें, मौला मैं बिल्कुल रेडी है। दफ्तर में गए तो फिक्र इमाम की हो, ना ये कि दोस्तों की फिक्र छोड़ दे, बस आप इमाम से दोस्ती करें, इमाम से इश्क करें, इमाम से उल्फत करें। इमाम मुंतज़िर है, इमाम से अगर इश्क हो गया तो कायनात की तमाम खूबियां आपके कदमों को चूमेंगी। तो जो फरमा रहे हैं ना, अब अल्लामा हिल्ली ने बैठे सामने शख्सियत आई, आगे कहते हैं अल्लामा हिल्ली क्या लिख रहा है। कहा जी मैं बस एक किताब थी वो लिख रहा हूँ, थोड़ा थक गया हूँ। कहा अल्लामा हिल्ली दो मैं लिख देता हूँ। बुलाया नहीं, पुकारा नहीं, अल्लामा हिल्ली दो मैं लिख देता हूँ। कहा नहीं, ये मौला ने अपना पहचान तो नहीं ना करवाई, तो कहते हैं कि ये असल में उलमा का काम है, आप बुजुर्ग हैं, आप एहसान फरमा रहे हैं, लेकिन ये मुश्किल है, आप नहीं लिख सकेंगे। और इसके लिए अच्छा खत होना चाहिए, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। कहा अल्लामा हिल्ली दो मैं खत लिख के दिखाता हूँ। उन्होंने किताब ली, किताब से एक खत लिखा। अल्लामा हिल्ली कहते हैं माशाल्लाह आपका खत तो मेरे खत से बहुत बेहतर है। कहा अल्लामा हिल्ली इससे अच्छा भी लिख सकता हूँ। एक खत लिखा उससे भी खूबसूरत। भाई सुभान अल्लाह, ये खत तो उससे भी प्यारा है। कहा इससे भी अच्छा लिख सकता हूँ। एक खत लिखा उससे भी खूबसूरत। कहा अल्लामा हिल्ली इससे भी अच्छा लिख सकता हूँ। भाइयों 8 खत लिखे इमाम ने, एक खत, उससे अच्छा दूसरा खत, उससे अच्छा तीसरा खत, उससे अच्छा चौथा खत, उससे अच्छा 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। कहा देखो ये 8वां ही बेहतर है, मुझे इससे अच्छा भी लिखना आता है। जाहिर है आपका हाथ है, इनका हाथ अल्लाह का हाथ है।
تو جو فرما رہے ہیں بھئی آپ کی بھی دو آنکھیں ہیں، امام زمانہ کی بھی دو آنکھیں ہیں، آپ کے بھی دو کان ہیں ظاہراً، امام زمانہ کی بھی دو اذن ہیں، آپ کی بھی ایک زبان ہے، امام زمانہ کی بھی ایک زبان ہے، آپ کا بھی ایک ہی دماغ ہے، امام کا بھی ایک ہی ہے، آپ کا ایک قلب ہے بدن میں، امام کا بھی ایک ہے، لیکن فرق ہے بھائیو، آپ اپنے ہاتھوں سے آپ عطا کرتے ہیں، امام کے ہاتھوں سے اللہ عطا کرتا ہے۔ آپ اپنی آنکھوں سے آپ دیکھتے ہیں، ان کی آنکھوں سے اللہ دیکھتا ہے۔ آپ اپنے کان سے آپ سنتے ہیں، ان کے کان سے اللہ سنتا ہے۔ آپ کا دل ہوتا ہے، آپ کا ارادہ ہوتا ہے، امام کا قلب ہوتا ہے، اللہ کا ارادہ ہوتا ہے۔ نحن ارادۃ اللہ، ہم ہیں اللہ کا ارادہ۔ جب اللہ ارادہ کرتا ہے تو امام عصر کا دل ہوتا ہے۔ امام عصر ارادہ کرتے اذا شئنا شاء اللہ و اذا شاء اللہ شئنا، جب ہم چاہتے ہیں تو اللہ چاہتا ہے، جب اللہ چاہتا ہے تو ہم چاہتے ہیں۔ اسی لیے اکثر کام مکمل نہیں ہوتے، یہ بھی آپ کو بتا دوں آج۔ کہتے ہیں انشاءاللہ، کہتے ہیں یار انشاءاللہ نہ کہتے کم ہو رہے ہیں، اب تو یہی ہے نا؟ انشاءاللہ کیا کہا جی، انشاءاللہ کہہ دیا آپ نہیں پیسے کریں گے، انشاءاللہ بیٹا اگلے ہفتے لے لیں گے، قبلہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی، بس پھر فاتحہ صلوات کے ساتھ۔ انشاءاللہ میں نے پڑھا فرمان ہے کہ جب انشاءاللہ کہا کرو تو ساتھ یہ بھی کہا کرو انشاءاللہ اگر مولا نے چاہا، اس لیے کہ جب تک امام زمانہ نہ چاہے کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہی کام وہ یہ کہیں انشاءاللہ اگر امام نے چاہا ہو جائے، انشاءاللہ اگر امام نے چاہا ہو جائے، انشاءاللہ اگر حجت نے چاہا ہو جائے، ہاں بیٹا نوکری انشاءاللہ اگر امام نے چاہا، نوکری انشاءاللہ اگر امام نے چاہا، ہر جگہ امام کو یاد رکھے دیکھیں کیسے کام نہیں ہے۔ امام موجود ہے، منتظر ہے، کہا علامہ علی یہ 8ویں خط سے اچھا بھی لکھ سکتا ہوں، آگے بس کافی ہے، اس سے اچھا تو بسر وہ ہے کہ جیسے کسی نے ٹائپ کر دیا ہو، اتنا خوبصورت جڑ دیے وہ ہیرے، اتنا خوبصورت۔ کہا جی آپ لکھیں، میں تھوڑا سا لیٹ جاؤں، مجھے بڑی نیند آ رہی۔ امام نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، علامہ علی کو نیند آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، علامہ علی بڑے آرام سے سو گئے، اور امام نے مسکرا کے دیکھا، مسکرا کے دیکھا۔ اب علامہ ہلی کی دیکھیں تقریباً ٹائم تو میرے پاس نہیں ہے، رات لکھتے لکھتے تہجد کے نزدیک پہنچ چکے تھے علامہ ہلی، 15 منٹ نہیں لیٹے آنکھ کھولی۔ اب دیکھا کوئی بھی نہیں لکھنے والا، کہتے یہ میں نے کیا کر دیا، میں سو گیا، اب پتہ نہیں کتنا لکھا ہوگا، کیا لکھا ہوگا، ٹھیک ہے خط اچھا تھا لیکن وہ عربی عبارات اور یہ، اب میں کیا کروں؟ کہتے وہ یہ مجھ سے بڑی زیادتی ہوگی، نماز تہجد بھی پڑھنی ہے میں نے۔ تو خیر اٹھے اور اٹھ کے جہاں تک خود لکھا تھا کہتے یار لکھ رہی ہے۔ اب جو پہلا صفحہ کھولا سبحان اللہ رہی، اگلا صفحہ کھولا کہتے یہ بھی لکھا ہوا ہے، پھر اگلا صفحہ کھولا یہ بھی لکھا ہوا ہے، اگلا صفحہ کھولا یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ کیا اتنے سارے صفحے لکھ لیے؟ کتاب کو آخر تک پلٹایا، دیکھا وہ بھی لکھی ہوئی ہے۔ کہتے درمیان سے بولا، وہ کہتے ہو سکتا ہے کہ درمیان سے آخر سے لکھتی ہو، بیچ کے صفحے خالی ہے، پتا نہیں تھا، ہمارے پتہ نہیں تھی۔ انہوں نے کہا میں ایک ایک صفحہ کر کے چیک کرتا ہوں۔ اب ایک ایک صفحہ کھولتے جا رہے ہیں، کھولتے جا رہے ہیں، کھولتے جا رہے ہیں، ہر صفحہ لکھا ہوا لکھا ہوا لکھا ہوا لکھا ہوا ہے۔ 500 صفحے کے بعد نیچے لکھا ہوا تھا کتاب کے آخر میں کتبہ حجت بن الحسن العسقری۔ کتبہ حجت بن الحسن العسقری، کسی اور نے نہیں لکھا، حجت بن الحسن العسقری نے اس کو لکھا۔ خوشا بہار اس کا جو امام زمانہ کا نوکر ہے، خوشا بہار اس کا جو امام کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرتا ہے۔ عزیزو
امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ایک خاص رابطہ ہے امام حسین کے ساتھ اور جناب سیدہ کے ساتھ. تقریباً میں نے بتایا تھا 250 نسبتیں ہیں. ان میں سے نسبتوں میں سے کچھ نام ایسے ہیں کہ جو سیدہ کی اور امام زمانہ کے مشترک ہے. سیدہ کا ایک لقب ہے مستغیثہ، استغاثہ سننے والی، فریاد سننے والی. امام کا ایک نام ہے مستغیث، الغوث الغوث الغوث، ادرکنی ادرکنی پڑھتے ہیں نا آپ. الغوث امام زمانہ ہے، استغاثہ سننے والے. امام سے استغاثہ کریں. دیکھیں عزیزوں، بڑا عجیب جملہ میں کہہ رہا ہوں. تاریخ میں فقط ایک نام ہے پڑھنے کتاب کہ جو سجدے میں لیا جا سکتا ہے اور لیا جاتا ہے، اور وہ نماز جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں. مفاتیح الجنان میں آپ دیکھ لیں، نماز لکھی ہوئی ہے جب حاجت ہو 2 رکعت نماز پڑھیں. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد سجدے میں پیشانی رکھیں اور 100 مرتبہ کہیں یا فاطمہ اغیثی. پھر دائیں رخسار رکھ کے کہیں 100 مرتبہ یا فاطمہ اغیثی. پھر پیشانی سجدے میں رکھ کے کہیں یا فاطمہ اغیثی. پھر بائیں رخسار رکھ کے کہیں یا فاطمہ اغیثی. پھر پیشانی سجدے میں رکھ کے 105 مرتبہ کہیں یا فاطمہ اغیثینی. ملتا ہے کہ سجدے سے سر نہیں اٹھتا، پریشانی دور ہو جاتی. بہت کریمہ بیوی ہے، بہت کریمہ بیوی. یہ دونوں کی نسبتیں ہیں امام زمانہ کی جناب سیدہ کے ساتھ. دونوں کے دونوں کربلا کے زائرین کی، حسین کے رونے والوں کے خاص معین و مددگار ہیں. 14 میں یہ دونوں. شب جمعہ امام زمانہ بھی کربلا آ جاتے ہیں، جناب سیدہ بھی آ جاتے ہیں. ملتا ہے جب کوئی کربلا کے لیے جاتا ہے تو امام زمانہ کافی دور سے اس کا استقبال کرتے ہیں، ہاتھ پکڑ کے لے کے. اور جناب سیدہ شب جمعہ جب آتی ہے نا، شب جمعہ تو بیوی ضرور آتی ہے. شب جمعہ جب آتی ہے تو 2 بیویاں آتی ہیں. ایک بی بی ام البنین ہے اور ایک جناب سیدہ. جناب سیدہ مولا عباس کے حرم کے دروازے پہ کھڑی ہو جاتی ہے اور جناب ام البنین مولا حسین کے حرم کے دروازے پہ کھڑی ہو جاتی ہے اور آ کے آنے والوں کو خوش آمدید کرتی ہے. اور جو ہے نا عجیب نسبت ہے. سیدہ کا ایک لقب ہے، نام ہے مبارکہ. امام زمانہ کے لیے ارشاد ہوا کہ جب میرا بیٹا مبارک ظہور کرے گا برکتوں والا تو زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گا. سیدہ کا ایک لقب اور نام ہے زکیہ. امام کا نام ہے زکی. سیدہ کا ایک لقب ہے حبل اللہ. امام زمانہ کے لیے ملتا ہے کہ جس طرح سیدہ اللہ اور بندوں کے درمیان میں حبل اللہ ہے، اسی طرح امام زمانہ حبل اللہ ہے، خلق اور مخلوق کے درمیان ہے. اللہ، اللہ کی طرف. سیدہ آپ کسی کو بھی لکھیں، کسی کو بھی کوئی حاجت پیش کریں، مولا عباس کی خدمت میں عریضہ ڈالیں، مولا حسین کی خدمت میں عریضہ ڈالیں، پہلے عریضہ امام زمانہ کی خدمت میں پہنچتا ہے، امام کے دستخط ہوتے ہیں، پھر وہ کام پائے تکمیل تک پہنچتا ہے. امام کو آپ کے منتظر. سیدہ وہ ہے جس کو رسول نے اپنا ٹکڑا کہا. امام کے لیے بھی یہی ارشاد ہوا کہ یہ مہدی جو ہے یہ میرا ٹکڑا. سیدہ وہ ہے کہ جو ایک کچھ امتیازات ہیں جو امام زمانہ کی سیدہ کے ساتھ، لیکن چونکہ بہرحال وقت کی قلت ہے ایک جملہ سیدہ اور امام زمانہ میں جو امتیازات ہیں، لیکن ایک فرق ہے سیدہ میں اور امام زمانہ میں.
सैयदा जवानी में बूढ़ी नजर आती है, लेकिन इमाम ज़माना बुढ़ापे में जवान नजर आता है। अल्लाह अकबर। इमाम की उम्र 1200 साल 1100 साल, तो इमाम 40 साल के जवान नजर आए, लेकिन सैयदा 18 साल का सिन है। मेरी माँ बहनों, खुदा तुम्हें किसी गम में न रुलाए, खुदा तुम्हें आबाद और शाद रखे। अजीजों, ये बीबी का नाम ही ऐसा नाम है, यकीन जाने मेरा बदन कांप जाता है जब मैं बीबी का जिक्र करूं। और मेरा इम्तियाज यही है कि मैं सारी जिंदगी, मेरी दुआ है कि इस बीबी का जिक्र मसाइल मेरी जबान से न रुके। अजीजों, ये कौन सी बीबी है? मिलता है कि सैयदा फरमाती हैं आने वाला आया और उसने मुझे इतना मौका ना दिया, मैं दरवाजे से पीछे। बीबी फरमाती है, बीबी एक जुमला इरशाद फरमाया, असरोनी, असर के मायने अरबी जबान में निचोड़ने। बीबी फरमाती है जिस तरह दो चीजों के दरमियान में रख के फर निचोड़ा जाता है, दीवारों दर के दरमियान रसूल की बेटी ऐसे आई। अजरों को मल्ला, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए। कौन ऐसा है जिसकी माँ ना हो, जिसकी बहन ना हो, जिसकी बेटी ना हो? ख़वातीन का तो आपको पता है ना कि अगर हाथ में हल्का सा निशान पड़ जाए, बहुत कम होती है जो साबिरा होती है, बर्दाश्त नहीं होता। उंगली नहीं, मास्क नहीं, मैंने जो पढ़ा है उंगली पे निशान नहीं पड़ा था। मिलता है कि 2 पसलियां शहीद हो गई। और आप डॉक्टरों से पूछ लें, जो हड्डियों के डॉक्टर हैं, उनसे पूछ लीजिएगा ये जुमला, जो हड्डियों के डॉक्टर हैं। क्योंकि मजलिस में एक डॉक्टर ने मुझे कहा था, मजलिस के दरमियान में, कहते कि बिला भाई डॉक्टर इस हड्डियों का, कहते हर हड्डी को जोड़ा जा सकता है, लेकिन ये जो पसलियों की हड्डी है टूट जाएगा। तो कहते ये वही जानता है जिसकी ये हड्डियां टूटती हैं। खुदा तुम्हें किसी गम में ना रुलाए, तुम्हारे रोने से मुझे यकीन हो गया है मेरी सैयदा की सवारी मजलिस में आ गई है। मुझे यकीन है मेरा जनाब ज़माना मजलिस में आ गया है। अगर तुम्हें यकीन न आए तो मैं अपनी माँ बहनों से कहूँगा, मेरी माँ बहनों, अगर तुम्हारे मजमे में कोई बीबी ऐसी बैठी हो, अरे जिसका एक हाथ उसके पहलू पे हो, और जब उन पे तुम्हारे हुसैन कहते तो समझ लेना हुसैन की माँ ज़हरा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। डॉक्टर मुझे मिला, मुझे कहते हैं मौलाना आपको पता है पाँव की हड्डी में प्लास्टर हो सकता है, हाथ में हो सकता है, लेकिन जो पहलू की हड्डी है ना पसली की, कहता है कि इसको जोड़ा नहीं जा सकता। कहते हैं इससे क्या होता है, जो बंदा जिसकी हड्डी टूट जाए ना, जब वो सांस लेता है, कहते हैं वो हर सांस लेने मरता है। और सलमान कहता है मैं बीवी की खिदमत में पहुंचा, बीवी को मैंने सलाम किया, बीवी ने कहा सलमान सबने छोड़ दिया, तू भी नहीं आता हमारे पास। बीबी आने को दिल करता है, आता हूँ, जब मैं गुजरता हूँ ना मुझे जमता हुआ दरवाजा मुझे जमता हुआ दरवाजा
دروازہ یاد آتا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. سلمان بتا کتنے دن ہو گئے مجھ پہ دروازہ گرے ہوئے. کبھی بھی یہ کوئی سلمان نے کوئی دن بتائے 40-45 دن. تو کہا سلمان اتنے دن گزر گئے تجھے ایک میں اپنی مصیبت بتاؤں. کافی بھی بتائے. کہا لیکن علی کو نہیں بتانا. ملتا ہے سیدہ سے چلا نہیں جاتا تھا. کبھی دیوار کا سہارا لے کے چلتے تھے لیکن جب مولا علی آتے تھے دیوار چھوڑ دیتے. مولا علی کا بتاؤں سیدہ سے کیا رابطہ ہے. عراق میں ایک لکڑی ملتی ہے اس کو کہتے ہیں عود عراقی. عود عراقی لکڑی وہ ایک یہ دانت صاف کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. بہت باریک لکڑی ہے. جو کربلا گئے ہیں وہ جانتے ہیں ہوٹلوں میں ہوتی ہے. سیدہ اس سے اپنا دانت صاف کر رہی ہے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس کے ساتھ ہلکا سا خون نکل آتا ہے. نکلتا ہے نا. سیدہ کے دانت سے ہلکا سا خون نکل گیا. سامنے سے مولا علی آ رہے تھے. اب جو دیکھا نا کہ دانت میں وہ کتنا خون ہوگا میں آپ سے سوال کرتا ہوں ذرا سا. جب دیکھا نا تو آپ فرماتے ہیں اس لکڑی کو مخاطب ہو گیا تجرات یا مولا نے پورا مرثیہ پڑھ دیا. بڑی جرت ہے. تجرات یا عود العراق جرتن اتنی جرت میرے سیدہ کی ہونے کا. یا صاحب السماء یا صاحب السماء. اس حد تک جو مولا برداشت نہ کرے. اس حد تک سیدہ کا علم تھا دیوار چھوڑ دیتے تھے. بچے بیٹھے ہیں تو بیٹا ہائے میرے درد ہو رہا ہے. بیٹا مجھ سے سانس نہیں. امیر المومنین آئے کہا یا علی کہاں تھے آپ. بالکل مولا کے سامنے کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا. کہا کہ یا علی سننے میں آیا لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. مولا نے کہا سیدہ کاش اتنا ہی ہوتا لیکن بی بی بات اس سے بہت آگے نکل گئی ہے. کیا آپ علی سلام کرتا لوگ جواب نہیں. اجرکم اللہ. خدا تمہیں کسی غم میں نہ لائے. سیدہ کہتی ہے سلمان میں ایک مصیبت بتا رہی ہوں لیکن میرے آقا علی کو نہیں بتانا. معصوم کی ایک علامت ہے آپ جانتے ہیں اگر وہ چاہیں تو دوسرے معصوم سے اپنا راز چھپا سکتے. کہا کہ سیدہ نے کہا وعدہ کرتے ہو سلمان کا. بی بی وعدہ کرتے. کہا کہ سلمان اتنے دن گزر گئے اتنے دن کے بعد بھی میں بتاؤں جب مجھ پہ دروازہ جس دن سے گرا ہے مجھ سے سانس نہیں لیا جاتا. سلمان ہر سانس لینے میں مجھے تکلیف ہوتی ہے. سلمان کہتا ہے میں نے کہا بی بی آپ سے سانس نہیں لیا جاتا. کہا سلمان مجھ سے سانس نہیں لیا جاتا. سلمان کہتے ہیں میں آیا میں نے کہا دیکھو میرا مولا علی کہاں ہے. دیکھا تو جنت البقیع میں بیٹھے رو رہے ہیں. میں نے کہا مولا علی کیا حال ہے آپ کا. کہا سلمان بس سیدہ پہ دروازہ گرا. مولا نے رونا شروع کر دیا. اب سلمان سے پوچھتے سلمان آپ کہاں گئے تھے. کہا مولا میں بی بی کے پاس سے آ رہا ہوں. کہا سلمان کچھ سیدہ نے تجھے کچھ بتایا اتنے دن کے بعد گیا تو. کہا بی بی مولا بی بی نے بتایا تو ہے لیکن وعدہ لیا ہے میں آپ کو نہ بتاؤں. سلمان کہتے جب میں نے یہ جملہ کہا نا کہ وعدہ لیا ہے آپ کو نہ بتاؤں. مولا کہتے بتا سلمان میری سیدہ نے تمہیں کہا. مولا وعدہ لیا ہے مجھ سے میں آپ کو نہ بتاؤں. کہا نہیں مجھے بتا میری سیدہ نے تجھے کیا کہا ہے. کہا مولا وعدہ لیا کہ سلمان میں تجھے امام ہو کے
सलमान मैं तुझे इमाम होकर हुक्म देता हूँ, बता मेरी सैयदा ने तुझे क्या कहा। अज़ादारो सलमान कहते जब मौला ने हुक्म दिया ना तो मैंने कहा अल्लाह मैं क्या करूँ, इमाम हुक्म दे रहा है। तो मौला सैयदा ने कहा था मुझसे साथ मेरी नहीं आ जाता। सलमान कहता मुझे कसम जान है। सलमान कहता मैंने देखा एक वक्त मौला ने अम्मा उतार की खाक अपने सर पे डाले, क्या जान मुसीबत या रसूल अजरकुम अल्लाह। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए, खुदा आपको आबाद और शाद रखे। अज़ादारो आज 2 मुहर्रम है ना, उस आलम में 18 साल में 80 साल की नजर आती है, लेकिन मैंने पढ़ा कोई मजलिस ऐसी नहीं होती जहाँ पे ज़हरा अगर फर्श अदा पीछे हो, सैयदा फर्श अदा से मट्टी साफ करती है, अगर फर्श अदा ना बिछी हो बीबी खुद फर्श अदा बिछाती है। अज़ादारो 28 रजब को करबला मदीने से एक काफिला रवाना हुआ, जानते हैं ना, मदीने से एक काफिला 28 रजब जब रवाना हुआ तो अब्बास अलमदार ने हुक्म दिया कनाते लगवा दी गई। अज़ादारों कनाते लगवा दी गई और अब्बास अलमदार ने मुनादी की खबरदार कोई घर से बाहर न निकले, अली की बेटी अज़ादारों अली की बेटी का नाम आया, कोई घर से बाहर न निकला। मेहमानों में बड़े एहतराम से जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा बीबी शरीकतुल हुसैन आके बैठी। अज़ादारों काफिला रवाना हुआ। अब एक जुमला आखिरी अर्ज कर रहा हूँ, मजलिस तमाम है इस एक जुमले में। अज़ादारों यहाँ से बीबी ऐसे रवाना हुई और कूफे के शहर में जनाब शरीकतुल हुसैन 2 मरतबा आई है। एक मरतबा तब आई जब बाबा अली का जमाना था, मौला अली ने कहा 2 मरतबा इस बीवी को कूफे के बाहर रुकना पड़ा। बाबा के जमाने में भी कैद होके जब आई तब भी रुकी, लेकिन जब बाबा के जमाने में रुकी तो मौला ने कहा बीवियों को रोक